السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ آیت نمبر 19 ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اجعلتم سقایات الحاج وعمارات المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، اجعلتم سقایات الحاج، یعنی مشرکین اور مسلمان دونوں کو مخاطب ہے، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت تولیت اور حاجیوں کو شربت اور پانی پلانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور بار مسلمان بھی اس کو سب سے اعلیٰ عمل سمجھتے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں گا تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا، بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری یعنی افضل ترین عمل ہے۔ ایک اور نے کہا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پاس آوازیں مت بلند کرو، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اجعلتم سقایات الحاج وعمارات المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مسلم شریف۔ یعنی یہ کام گو فضیلت کے ہیں، یعنی مسجد کا خیال کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، جہاد فی سبیل اللہ، یہ افضل ترین عمل ہیں، مگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اور پھر یہ ایمان کے بغیر مقبول بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک مشرک بھی یہی کام کر رہا ہے۔ مشرک جو ایمان نہیں لایا وہ کیسے اس ثواب کا، اس اجر کا مستحق ہو سکتا ہے، اور یہ ایمان کے بغیر یہ اعمال کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ کبھی مقبول نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، پھر جو اس پر اصرار کرے ظالم کو سیدھی راہ نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ظالم کو، اللہ مشرک کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کو ایمان لانے کے بعد تمام مشرکانہ اعمال سے توبہ کر لیں، تمام مشرکانہ اعمال کو چھوڑ دیں، کسی بھی قسم کا کوئی مشرکانہ عمل نہ کریں۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی مثال اس میں ایک دے کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے، یعنی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، اور آپ اپنی گفتگو میں مشغول ہیں۔ پہلے تو آپ اذان کا جواب دیں، نمبر 2 اذان ختم ہو جائے، اذان سنیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ اور شرک والی بات یہ ہے کہ آپ اذان سنتے ہیں مگر یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میرا مہمان آ گیا
میرا باس آ گیا، میرا کام پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ نہیں، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ آپ نے اپنے کام کو نماز پہ ترجیح دی، اپنے باس کو نماز پہ ترجیح دی، اپنے مہمان کو نماز پہ ترجیح دی۔ حق تو یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کو، اپنے باس کو بھی دعوت دیں کہ اذان ہو گئی ہے، آؤ نماز کے لیے چلیں۔ اگر یہ ساری باتیں آپ عمل میں لاتے ہیں تو پھر پکے اور متقی ہیں، پکے اور سچے متقی مومن ہیں، اور پھر اللہ کی شفاعت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کے حقدار ہیں۔ اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ نے پسند کی، اللہ کے مخلصین جو ہیں، اللہ ہمیں اپنے مخلصین میں شامل کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔